بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق کے قیام اور باطل کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ دین کی حفاظت اور مظلوم کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ جی ہاں، اسلام دین فطرت ہے جو ظلم و زیادتی، باطل نظام اور فساد کے خاتمے اور امن و عدل کے قیام کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں صبر اور درگزر کی تعلیم دی ہے، وہیں ظلم و ستم کے مقابلے کے لیے جہاد کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے اپنی جان، مال، زبان، قلم اور ہر ممکن ذریعے سے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ یہ کوشش صرف تلوار ہی کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ دعوت، تعلیم، اصلاح معاشرہ اور برائی کے خلاف ہر میدان میں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ آج کے دور میں امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور دنیا کے کئی خطوں میں مسلمان مظلوم ہیں۔ میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں صرف اسلام کی دعوت دی، صبر اور اخلاق کا مظاہرہ کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، ان کو دین سے روکنے کی کوشش کی گئی، مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا، مسلمانوں کی جان و مال اور آزادی خطرے میں ڈالی، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوموں کی مدد ہو اور دشمن کو روکا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کی جان، مال اور دین کی حفاظت ہو اور دین اسلام آزادی سے پھیل سکے۔ آج ہر مسلمان کے لیے ان میں سے جو جہاد ممکن ہو وہ ضرور کرے۔ اپنی اصلاح، دین کی خدمت، ظلم کے خلاف زبان، مظلوم کی مالی مدد، سچائی کا قلم، دل میں برائیوں سے نفرت، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہیں اور اللہ کے ہاں بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ظلم بڑھ رہا ہے، مظلوم چیخ رہے ہیں اور میڈیا سچ چھپا رہا ہے۔ خاموشی ظلم کا ساتھ ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا تم نے مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ اسلام میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم دیکھے تو روکے، زبان سے سچ کہے، مظلوم کا ساتھ دے، ظالم کے سامنے حق بات کہے۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جو آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ قرآن کا پیغام ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ ظلم کو برداشت نہ کرے اور حق اور سچ کا ساتھ دے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب قومیں ظلم برداشت کرنے لگتی ہیں اور ظالم کا ساتھ دیتی ہیں یا خاموش ہو جاتی ہیں تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کر دیا کہ وہ ظالم تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گر پڑیں۔ اس لیے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ ظلم کسی حکومت کا ہو، کسی طاقتور کا ہو، کسی معاشرتی نظام کا ہو، ورنہ امت کمزور ہو جائے گی اور ذلت کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور تم اس وقت تک عزت نہیں پاؤ گے جب تک دین کی طرف نہ لوٹ آؤ۔ جہاد ہر دور میں اسلام کی حفاظت، عدل و انصاف کے قیام اور مظلوم کی حمایت کا ذریعہ رہا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حالات کے مطابق جہاد کے کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو جائے، چاہے مال سے، زبان سے، قلم سے یا آواز سے۔ جزاک اللہ خیر۔